کمرے کی حبستہ ہوا میں پرانے فرنیچر اور نمی کی بو رچی بسی تھی۔ کمرے کے عین وسط میں لگی ایک لکڑی کی بوسیدہ کرسی پر وہ بندھی ہوئی تھی۔ رسیاں اس کی نازک کلائیوں میں پیوست ہو کر کھال کو سرخ کر چکی تھیں۔ فضیلت نے ہمت جمع کر کے سر اٹھایا اور سامنے لگی بڑی اسکرین پر نظر ڈالی، جہاں اس کا اکلوتا بھائی خون میں لت پت فرش پر گرا زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کے حلق سے ایک بے ساختہ چیخ نکلنے لگی، جسے اس نے اپنے لب بھینچ کر اندر ہی دبا لیا۔ اسی لمحے اندھیرے کونے سے ایک قدموں کی چاپ ابھری۔ ایک لمبا پروقار مگر ہیبت ناک سایہ اس کے قریب آ کر رکا۔ دیکھ رہی ہو؟ اس کی آواز میں وہ کاٹ تھی جو فضیلت کے پور پور میں سرایت کر گئی۔ تمہارے بھائی کی ہر سانس اب میری انگلیوں کے اشارے پر چل رہی ہے۔ اگر ایک قطرہ بھی آنسو کا تمہاری آنکھ سے ٹپکا تو سمجھو میں نے اسے اوپر پہنچا دیا۔ فضیلت نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں التجا اور نفرت کے درمیان بٹ گئی تھی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب؟ وہ بے قصور ہے، اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ وہ شخص تھوڑا اور جھکا، اس کے چہرے کے اتنے قریب کہ فضیلت کو اس کی گرم سانسیں اپنی رنگت پر محسوس ہونے لگیں۔ قصوروار وہ نہیں، تمہاری یہ خوبصورت آنکھیں ہیں جنہوں نے مجھے مجبور کیا ہے۔ اس نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے پیروں کے پاس زمین کی طرف اشارہ کیا۔ چلو میرے پاؤں میں بیٹھو اور وہی کرو جو میں نے بولا ہے۔ اگر چاہتی ہو کہ تمہارا بھائی کل کا سورج دیکھے تو اپنی انا کو اس فرش پر دفن کر دو۔ فضیلت کو اپنے وجود سے گھن آنے لگی، مگر اسکرین پر بھائی کی سسکیاں اسے ٹوٹنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ وہ اس شخص کے قریب آنے پر بری طرح سہم کر پیچھے کو ہوئی۔ رسیوں کے کھچاؤ نے اس کے بدن میں درد کی لہر دوڑائی، مگر اس وقت اسے اپنی تکلیف سے زیادہ اس شخص کی قربت سے خوف آ رہا تھا۔ اس نے لرزتے ہوئے لبوں کے ساتھ اپنی نم آنکھوں کو اس کے چہرے پر جمایا اور نہایت ہی نحیف مگر التجا بھری آواز میں کہا، پلیز دور رہو مجھ سے، خدا کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اس کے لہجے میں چھپی گھبراہٹ اور بے چارگی واضح تھی۔ وہ اپنی پوری ہمت مجتمع کر کے خود کو اس کے حصار سے دور رکھنا چاہتی تھی، لیکن سامنے کھڑے شخص کے چہرے پر پھیلی فاتحانہ مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ اسے فضیلت کی اس بے بسی پر ذرا بھی رحم نہیں آنے والا۔ اس کے لیے وہ محض ایک ہاری ہوئی قیدی تھی، جس کی ہر منت اسے اپنی طاقت کا مزید احساس دلا رہی تھی۔ اس نے اپنی سرد اور تیکھی نظریں فضیلت کے لرزتے وجود پر جمائیں اور پھر ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر اس کی کلائیوں سے بندھی رسیاں کھول دیں۔ آزادی کا احساس ہوتے ہی فضیلت نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اپنی پوری قوت مجتمع کی اور دیوانہ وار کمرے کے دروازے کی طرف بھاگی۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہا تھا اور ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ کس طرح اس قید سے نکلا جائے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کا ہینڈل پکڑ کر پوری قوت سے اسے کھینچا اور جھنجھوڑا، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ دروازہ باہر سے مضبوطی سے مقفل تھا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی، پاگلوں کی طرح ہینڈل کو گھمایا، مگر ناکامی اس کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ وہ ہانپتی ہوئی دروازے سے لگ کر وہیں فرش پر ڈھیر ہونے لگی، جبکہ پیچھے کھڑے اس شخص کے کہے کی گونج نے کمرے کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا، جیسے وہ اسے بتا رہا ہو کہ اس کی سلطنت میں پرندہ بھی اس کی مرضی کے بغیر پر نہیں مار سکتا۔ وہ شخص صوفے پر نیم دراز ہو گیا اور ایک فاتحانہ حقارت سے اسے دیکھا جو اس کے قدموں میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی نشست پر تھوڑا سا آگے جھکتے ہوئے ایک ایسا مطالبہ کر دیا جس نے فضیلت کے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی۔ اس کی نظریں فضیلت کے لرزتے لبوں پر جمی تھی جب اس نے نہایت ہی پست مگر کرخت آواز میں کہا، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے بھائی کی سانسیں سلامت رہیں تو تمہیں وہ کرنا ہوگا جو میں چاہ رہا ہوں۔ میری خوشی اب تمہارے ان لبوں کی مرہون منت ہے۔ جھکو اور اپنی تسلیم و رضا کا ثبوت اس طرح دو کہ مجھے اپنی برتری پر کوئی شک نہ رہے۔ فضیلت نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ اسے وہ اشارے سمجھنے میں دیر نہ لگی جو اس کی حیا اور خودداری پر آخری وار تھا۔ وہ مطالبہ اتنا گرا ہوا تھا اور ناقابل برداشت تھا کہ اسے اپنے وجود سے ہی گھن آنے لگی۔ اس نے چاہا کہ چیخ کر انکار کر دے، مگر سامنے اسکرین پر بھائی کی گردن پر تھرکتا ہوا خنجر اسے خاموش کر گیا۔ وہ ساکت کھڑی اپنی بربادی کا تماشا دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ شخص اسے اپنی انا کی بھٹی میں چھونکنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ فضیلت کی آنکھوں سے آنسوؤں کا بند ٹوٹ گیا۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی، جہاں ہر راستہ بند اور ہر امید توڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے لباس کے پلو کو چھوا اور گڑ گڑاتے ہوئے سسکیوں کے درمیان بھرائی ہوئی آواز میں کہا، خدا کے لیے ایسا مت کریں، میں جی نہیں پاؤں گی، مجھ پر اتنا بڑا ظلم نہ کریں۔ اس نے ایک گہری سانس لی جیسے اپنی آخری ہمت جمع کر رہی ہو اور پھر تڑپ کر بولی،
آپ مجھ سے نکاح کر لیں، میں زندگی بھر کے لیے آپ کی قید قبول کر لوں گی، آپ جو کہیں گے وہ کروں گی، ہر جائز و ناجائز مطالبہ سر آنکھوں پر رکھوں گی، بس مجھے اس بے حرمتی سے بچا لیں اور میرے بھائی کو چھوڑ دیں۔ اس کے لہجے میں ایسی التجا تھی جو کسی بھی پتھر دل کو پگھلا دیتی۔ وہ اپنی عزت اور بھائی کی زندگی کے درمیان ایک ایسی دیوار بننا چاہتی تھی جو اسے اس گناہ اور ذلت سے بچا سکے جس کی وہ فرمائش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور خوف کا ایک ایسا سمندر تھا جو اس شخص سے اپنی ہستی کی خیرات مانگ رہا تھا۔ اس شخص کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے نکاح کے مختصر سے عمل کو مکمل کیا اور فضیلت کو باقاعدہ اپنی زوجیت میں لینے کا اعلان کر دیا۔ نکاح کے بندھن میں بندھتے ہی اس نے ایک فاتحانہ نظر اس پر ڈالی اور ریموٹ اٹھا کر سامنے لگی اسکرین کو ایک جھٹکے سے بند کر دیا جہاں اس کا بھائی آخری سانسوں کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اب کمرے میں صرف وہ تھا، فضیلت تھی اور ایک ہولناک خاموشی۔ وہ اس کی طرف تھوڑا اور جھکا اور اس کے چہرے پر گری لٹ کو سختی سے پیچھے کرتے ہوئے بولا، لو، میں نے تمہاری بات مان لی۔ اسکرین اندھی ہو گئی اور تمہارے بھائی کی جان بخشی کی مہلت بھی شروع ہو گئی، مگر اب میری شرط کا وقت ہے۔ اب کوئی بہانہ، کوئی ہچکچاہٹ نہیں چلے گی۔ میں نے تمہیں اپنا نام دے کر تمہاری عزت تو بچا لی، مگر اب تمہیں وہ حق ادا کرنا ہوگا جس کا مطالبہ میں نے پہلے کیا تھا۔ اب ثابت کرو کہ تم اپنے بھائی کے لیے کس حد تک جا سکتی ہو، کیونکہ میری خوشی کا راستہ اب تمہارے اسی عمل سے ہو کر گزرتا ہے۔ فضیلت نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے لگا جیسے وہ اسکرین تو بند ہو گئی، مگر اس کی اپنی زندگی کا اندھیرا اب ہمیشہ کے لیے اس کمرے کی دیواروں میں قید ہو چکا ہے۔ وہ اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے پورے وجود میں برف اتر آئی ہو۔ اس نے اپنی لرزتی ہوئی نظریں اس شخص کے چہرے پر جمائیں جو اب اس کا مجازی خدا بن چکا تھا، مگر اس کی مانگ کسی جہنم کے گڑھے سے کم نہ تھی۔ فضیلت نے ہمت سمیٹی، اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری اور بمشکل لفظوں کو آواز دی، میں یہ نہیں کر سکتی۔ اس کے لہجے میں ایسی ٹوٹتی ہوئی ہچکچاہٹ تھی جو اس کی روح کی قرب بیان کر رہی تھی۔ اس نے تڑپ کر اس کے گھٹنوں کو چھوا اور گڑگڑاتے ہوئے مزید کہا، خدا کے لیے میری جان نہ لیں، میں آپ کی ہر خدمت کروں گی۔ میں کچھ اور کرتی ہوں، کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لیں۔ آپ جس طرح کہیں گے میں آپ کو خوش کر دوں گی، آپ کی ہر بات سر آنکھوں پر رکھوں گی، بس مجھے اس کام کے لیے مجبور نہ کریں، یہ میں نہیں کر سکتی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں التجا کا مرکب بنی ہوئی تھی۔ وہ چاہ رہی تھی کہ کس طرح اس شخص کے دل میں رحم کا کوئی گوشہ جاگ جائے اور وہ اسے ذہنی اور جسمانی اذیت سے نجات دے دے جس کا وہ مطالبہ کر رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر تیکھی تیوریاں ابھری، مگر پھر اچانک اس کے لبوں پر ایک مبہم اور پر اسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنے وجود کو صوفے کی پشت سے ٹکایا اور بازو پھیلا کر انتہائی اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں چھپی ہوس کی جگہ ایک عجیب سی تجسس نے لے لی تھی۔ چلو ٹھیک ہے۔ اس نے اپنی آواز کو ریشم کی طرح ملائم رکھا مگر لہجے کو فولاد کی طرح سخت رکھتے ہوئے کہا، مجھے خوش کر کے دکھاؤ۔ اگر تمہارے پاس کوئی اور طریقہ ہے میری انا کو تسکین دینے کا اور اس نکاح کا حق ادا کرنے کا، تو میں بھی دیکھوں گا کہ تم اس بند کمرے میں اپنے بھائی کی زندگی کے لیے اور کیا داؤ پر لگا سکتی ہو۔ فضیلت کا سانس سینے میں ہی کہیں اٹک کر رہ گیا۔ وہ ڈرتی ہوئی تھر تھر کانپتے وجود کے ساتھ اس کے قریب ہوئی اور اس کے چوڑے سینے پر اپنے ٹھنڈے ہاتھ رکھ دیے۔ اسے اس کے دل کی دھڑکنیں اپنے پوروں میں محسوس ہو رہی تھیں جو کسی بپھرے ہوئے سمندر کی طرح تند و تیز تھیں۔ وہ ہچکچاتے ہوئے اس کے قریب جھکی۔ اس کی سانسیں اس شخص کی گردن کی رگوں کو چھو رہی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شروعات کہاں سے کرے، مگر اس کے پاس اب پیچھے ہٹنے کا راستہ نہیں تھا۔ وہ اپنی لرزتی ہوئی انگلیاں اس کے لباس کے بٹنوں پر لے گئی، جبکہ اس شخص کی عقابی نظریں اس کے ایک ایک لمحے کا تعاقب کر رہی تھیں، جیسے وہ دیکھنا چاہ رہا ہو کہ حیا اور وفا کی یہ جنگ کہاں جا کر رکتی ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنی بند آنکھوں کے ساتھ اس کے سینے پر سر ٹکاتے ہوئے اپنی عرضی پیش کرنے لگی۔ ابھی وہ کانپتے ہاتھوں اور لرزتی سانسوں کے ساتھ اسے متاثر کرنے کی کوئی راہ ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ اچانک اس شخص کی سخت گرفت اس کے بازو پر پڑی۔ اس نے ایک جھٹکے سے فضیلت کو خود سے دور دھکیلا، جیسے اسے اس کی بے بسی اور کمزوری پر یکدم غصہ آ گیا ہو، یا شاید پھر اس کی معصومیت نے اس کے اندر کسی سوئے ہوئے احساس کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ فضیلت لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی اور خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے لگا شاید اب اس کے بھائی کی زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہے، مگر اس شخص نے کچھ کہے بغیر اپنی کرسی کی پشت پر پڑی بھاری بھرکم مردانہ شال اٹھائی اور بڑی بے نیازی سے مگر مضبوطی سے اسے فضیلت کے لرزتے کندھوں کی گرد لپیٹ دیا، جیسے وہ اسے دنیا کی نظروں سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ اس نے اس کی کلائی کو سختی سے تھاما اور اسے کھینچتا ہوا اس بند کمرے کے مقفل دروازے کی طرف لے گیا جو اب کھل چکا تھا۔
فضیلت خاموشی سے اس کے پیچھے گھسیٹتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ رہائی ہے یا کسی نئی قید کی شروعات، مگر اس شخص کے تند و توش اور اس کے چلنے کے انداز میں اب ایک ایسا تحفظ تھا جو اس کے پچھلے وحشیانہ روپ سے بالکل مختلف تھا۔ وہ اسے اس حبس زدہ ماحول سے نکال کر باہر کی کھلی ہوا کی طرف لے جا رہا تھا، جہاں رات کا سناٹا ان کے نئے اور عجیب رشتے کا گواہ بننے والا تھا۔ گاڑی کی بند کھڑکیوں کے پیچھے سڑک کے مناظر تیزی سے پیچھے چھوٹ رہے تھے، مگر گاڑی کے اندر کا سکوت کسی طوفان کا پیش خیمہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کیے سامنے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے لہجے کی برفیلی سردی فضیلت کے پور پور کو منجمد کر رہی تھی۔ اس نے بغیر مڑے نہایت ہی پارٹدار اور حاکمانہ آواز میں اسے تاکید کی، یاد رہے جیسے ہی گھر کی دہلیز پار کریں گے تمہاری زبان سے نکلا ایک ایک لفظ میری مرضی کا تابع ہوگا۔ تم نے اپنے باپ کے سامنے یہی کہنا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی تھی اور یہ شادی کسی جبر کا نتیجہ نہیں بلکہ تمہاری اپنی پسند ہے۔ فضیلت نے بے یقینی سے اسے دیکھا، اسے لگا جیسے اس کے کان بج رہے ہوں۔ وہ شخص جو بھی اسے پیروں کی دھول بنا رہا تھا اب اس سے دنیا کے سب سے بڑے جھوٹ کا مطالبہ کر رہا تھا۔ اس نے مزید سختی سے کہا، تمہارے لہجے میں کوئی لرزش، کوئی آنسو یا کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تمہارے باپ کو ذرا سا بھی شک ہوا کہ یہ نکاح تمہاری مرضی کے خلاف ہوا ہے تو پھر یاد رکھنا تمہارے بھائی کی خیریت کی ذمہ داری میری نہیں ہوگی۔ اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم اس جھوٹ کو کتنی سچائی سے بولتی ہو۔ فضیلت نے اپنا چہرہ کھڑکی کی طرف کر لیا جہاں اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک ظالم کے چنگل سے نکلی ہے یا کسی ایسی دلدل میں اتر گئی ہے جہاں اسے اپنی زبان سے اپنی ہی بے عزتی اور سچائی کا گلا گھونٹنا ہوگا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے اس کے گھر کے سامنے رکی۔ فضیلت کا اپنا گھر جسے وہ چند گھنٹے پہلے ایک ہنستی کھیلتی زندگی کی امید میں چھوڑ کر گئی تھی، اب اسے کسی غیر بستی کا منظر لگ رہا تھا۔ وہ شخص خاموشی سے اترا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ جیسے وہ دونوں گھر کے دالان میں داخل ہوئے، سامنے کھڑے اس کے بوڑھے باپ کی نظر اپنی بیٹی پر پڑی۔ باپ کا چہرہ پریشانی اور ممتا کے ملے جلے جذبات سے تمتما اٹھا۔ انہوں نے تیزی سے قدم بڑھائے تاکہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگا سکیں۔ فضیلت، میری بچی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ یہ سب کیا ہے؟ ابھی وہ فضیلت کے قریب پہنچنے ہی والی تھی کہ اس کے شخص نے اپنا مضبوط ہاتھ فضا میں بلند کر کے انہیں وہیں روک دیا۔ اس کے اس ایک اشارے میں ایسی ہیبت اور حاکمیت تھی کہ بوڑھے باپ کے قدم بھی وہیں جم کر رہ گئے۔ رک جائیے، اس نے نہایت ہی کرخت اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ فضیلت نے دیکھا کہ اس کے باپ کی آنکھوں میں بے بسی اور حیرت کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ شخص اب فضیلت اور ان کے باپ کے درمیان ایک آہنی دیوار بن کر کھڑا تھا، جیسے وہ جتانا چاہ رہا ہو کہ اب اس لڑکی پر پہلا اور آخری حق صرف اس کا ہے۔ فضیلت کا دل سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے اس شخص کی گاڑی میں کہی ہوئی بات یاد آئی، اسے اپنے باپ کے سوالوں کا جواب اس جھوٹ سے دینا تھا جو اس کی اپنی روح کو چھنی کرنے والا تھا۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے شال کو مزید مضبوطی سے تھاما اور گردن جھکا لی، جبکہ اس شخص کی نظریں اس کے باپ کے چہرے پر گڑی تھیں جو خاموشی سے اپنی بیٹی کی زبان کھلنے کا منتظر تھا۔ فضیلت نے اپنی لرزتی ہوئی نظریں اٹھائیں اور اپنے باپ کے چہرے پر جمی بے چینی کو دیکھا، پھر ایک گہرا سانس لے کر وہ جھوٹ بولنے لگی جو اس کے بھائی کی زندگی کی ضمانت تھا۔ بابا، مجھے معاف کر دے، میں آپ کو بتا نہیں سکی، لیکن میں روہیل کو پسند کرتی تھی۔ اس نے روہیل کی طرف ایک پل کے لیے دیکھا اور پھر نظریں جھکا کر اپنی بات جاری رکھی۔ ہم نے اپنی مرضی اور پسند سے نکاح کیا ہے، روہیل کوئی اجنبی نہیں ہے، میں اس کے ساتھ خوش ہوں اور یہ فیصلہ میرا اپنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے اپنے الفاظ اسے زہر لگ رہے تھے، ہر لفظ اس کی روح پر ایک زخم کی طرح لگ رہا تھا، لیکن اس نے اپنے لہجے میں وہ مصنوعی یقین پیدا کرنے کی کوشش کی جس کا روبیل نے مطالبہ کیا تھا۔ اس کا باپ ساکت کھڑا اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا جسے وہ ہمیشہ اپنی عزت سمجھتا رہا، اور اب وہی بیٹی ایک ایسے شخص کے حق میں گواہی دے رہی تھی جس کی آنکھوں کا جلال کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ روبیل کے لبوں پر ایک زہریلی اور فاتحانہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اس نے فضیلت کے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت ہی شفقت سے اعلان کیا، بس دیکھ لیا آپ نے، آج میرا برسوں پرانا بدلہ پورا ہوا۔ اس نے ایک گہرا قہقہ لگایا جو پورے دالان میں ہولناک گونج پیدا کر گیا۔ جس بیٹی کی پاکیزگی اور تربیت پر آپ کو ناز تھا، آج اسی نے بھری محفل میں اپنی پسند کی مہر لگا کر آپ کی انا کو خاک میں ملا دیا۔ آج سے ہماری دشمنی ختم، کیونکہ میں نے آپ کو وہاں مارا ہے جہاں آپ کو سب سے زیادہ درد ہونا تھا۔ اس نے حقارت سے فضیلت کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، آپ کی بیٹی اب قانونی اور شرعی طور پر میری ہے، اب اس کے ساتھ جو مرضی کروں، اسے سر آنکھوں پر رکھوں یا پیروں کی دھول بناؤں، آپ کا کوئی حق باقی نہیں رہا۔
رہا آپ کا بیٹا تو اسے میں آزاد کر چکا ہوں، جا کر دیکھ لیں، وہ اپنی سانسیں گنتا ہوا گھر پہنچ رہا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک آخری سرد نظر اس بوڑھے باپ پر ڈالی جو اپنی ہی بیٹی کے جھوٹے اعتراف کے بوجھ تلے دب کر رہ گیا تھا۔ روہیل نے فضیلت کا ہاتھ سختی سے تھاما اور اسے دوبارہ واپسی کے لیے گاڑی کی طرف گھسیٹنے لگا، جبکہ فضیلت کے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت بھی ختم ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بھائی کی زندگی کی قیمت اس کی اپنی زندگی بھر کی ذلت ٹھہری ہے۔ روہیل نے انتہائی بے رحمی سے فضیلت کا بازو اپنی فولادی گرفت میں جکڑا اور اسے کسی بے جان لاش کی طرح گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ اسی لمحے دروازے سے اس کے بھائی جو ابھی ابھی وہاں پہنچے تھے اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ کر دیوانہ وار آگے بڑھے۔ ان کے چہروں پر غصے اور آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ اس شخص کے پرخچے اڑا دینے کے لیے بےتاب تھے، مگر جیسے ہی انہوں نے قدم بڑھایا، فضیلت کے باپ نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کا راستہ روک لیا۔ ان کی کمر جھک چکی تھی اور آنکھوں میں وہ شکست تھی جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو اشارے سے منع کر دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فضیلت نے خود اپنی زبان سے اس ذلت کو اپنی پسند قرار دیا تھا اور اب قانوناً یا اخلاقاً ان کے پاس لڑنے کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہی تھی۔ فضیلت کی سسکیاں فضا میں گونج رہی تھیں اور وہ بار بار مڑ کر اپنے بھائیوں اور باپ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں میں ہزاروں التجائیں تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی اسے بچا لے، کوئی اسے اس درندے سے چھین لے، مگر اس کی اپنی ہی کہی ہوئی جھوٹی گواہی اس کے پاؤں کی بیڑی بن چکی تھی۔ روہیل اسے بے دردی سے کھینچ رہا تھا، اس کے پاؤں زمین پر رگڑ کھا رہے تھے اور اس کی شال کندھوں سے ڈھلک رہی تھی۔ وہ اسے زبردستی گاڑی میں دھکیل کر خود اسٹیئرنگ سنبھال چکا تھا، جبکہ پیچھے دالان میں اس کا باپ اور بھائی پتھر کے بت بنے اپنی عزت کو نیلام ہوتا دیکھ رہے تھے۔ گاڑی ایک زوردار شور کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئی اور فضیلت کی آخری نظر اپنے اجڑتے ہوئے گھر کے بند ہوتے ہوئے دروازے پر پڑی، جہاں سے اب واپسی کا ہر راستہ ہمیشہ کے لیے مسدود ہو چکا تھا۔ گاڑی حویلی کے بلند و بالا آہنی دروازوں کو عبور کرتی ہوئی پورچ میں رکی تو فضیلت کا دل کسی سہمے ہوئے پرندے کی طرح سینے میں پھڑپھڑا رہا تھا۔ روہیل نے گاڑی سے اترتے ہی اس کا بازو پھر سے اسی بے رحمی سے تھاما اور اسے گھسیٹتا ہوا حویلی کے وسیع و عریض ہال میں لے آیا، جہاں پہلے سے ہی ہنگامہ برپا تھا۔ روہیل کے والد اسفند صاحب غصے سے تلملاتے ہوئے اپنی نشست سے اٹھے اور گرجدار آواز میں بولے، یہ کیا پاگل پن ہے روہیل؟ تم اس دشمن کی بیٹی کو ہماری حویلی کی دہلیز کے اندر کیوں لائے ہو؟ کیا تم بھول گئے کہ ان لوگوں کے ہاتھوں ہمارا کتنا نقصان ہوا ہے؟ ہال میں موجود خاندان کے دیگر افراد بھی حیرت اور نفرت سے فضیلت کو دیکھ رہے تھے، جو اپنی چادر میں سمٹی آنسو بہاتی فرش کو تک رہی تھی۔ روہیل نے اسفند صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت ٹھنڈے مگر پرزور لہجے میں جواب دیا، بابا، اسے میں یہاں اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ آج سے ان کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی باقی نہیں رہے۔ ہم نے اس خونی دشمنی میں اپنے خاندان کے 3 جوان مرد کھوئے، جبکہ ان 5 مرد قبروں میں جا سوئے، لیکن میرا حساب خون بہا سے پورا نہیں ہونا تھا۔ اس نے ایک طنزیہ نفرت فضیلت کے لرزتے وجود پر ڈالی اور دوبارہ مخاطب ہوا، آج میں نے حساب برابر کر دیا ہے۔ میں نے ان کی سب سے بڑی طاقت، ان کی غیرت اور ان کی بیٹی کی حیا کو مٹی میں ملا کر اسے اپنی ملکیت بنا لیا ہے۔ اب یہ اس گھر کی لونڈی بن کر رہے گی یا مالکن، یہ میرا فیصلہ ہوگا۔ فضیلت ساکت کھڑی یہ سب سن رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں الجھنوں کا ایک طوفان برپا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کن مردوں اور کس دشمنی کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے علم میں تو ایسی کوئی خونی تاریخ نہیں تھی جس میں اس کے خاندان نے کسی کے مردوں کا لہو بہایا ہو۔ وہ تو اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اس جہنم میں آئی تھی، مگر یہاں تو کہانی کچھ اور ہی نکل رہی تھی۔ اسے روہیل کے لفظوں میں چھپا وہ گہرا طنز اور نفرت اب اپنے وجود پر تپتے ہوئے کوئلوں کی طرح محسوس ہو رہی تھی، جبکہ دشمن کی حقیقت ابھی تک اس کے لیے ایک ایسی گتھی تھی جسے سلجھانے کی اس میں سکت نہیں تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی روہیل نے پوری قوت سے اس کا بازو جھٹکا، جس کے باعث فضیلت توازن برقرار نہ رکھ سکی اور صوفے پر جا گری۔ ابھی وہ سنبھلنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ روہیل ایک وحشیانہ جلال کے ساتھ اس کی طرف لپکا اور اس کے بالکل قریب آ کر اسے اپنے حصار میں لینا چاہا۔ اس کی آنکھوں میں فتح کی وہ چمک تھی جو فضیلت کی روح کو جھلسا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے چھوتا یا کوئی اور ہتک آمیز بات کہتا، فضیلت کے اندر کی سسکتی ہوئی عورت اچانک بپھر گئی۔ اس نے اپنی تمام تر نفرت اور اذیت کو اپنے ہاتھ میں جمع کیا اور ایک بھرپور تھپڑ روہیل کے منہ پر دے مارا۔ کمرے میں تھپڑ کی گونج کے ساتھ ہی جیسے وقت تھم گیا، روہیل کا چہرہ ایک طرف کو جھک گیا اور اس کے گورے گال پر انگلیاں ابھر آئیں۔ فضیلت ہانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں اب ڈر کی جگہ وہ چنگاریاں تھیں جو کسی زخمی شیرنی کے لہجے میں ہوتی ہیں۔ دور ہٹ جائیں مجھ سے، وہ چیخی۔
اس کی آواز میں وہ کاٹ تھی جو روہیل کے غرور کو چیر کر رکھ گئی۔ آپ نے میرا بھائی چھوڑ دیا، بدلہ پورا کر لیا، اب اس سے آگے ایک قدم بھی مت بڑھائیے گا، ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی مگر آپ کو خود کو چھونے نہیں دوں گی۔ روہیل نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اپنے گال پر پھیرا۔ اس کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو تھپڑ سے زیادہ خوفناک تھی، جیسے اسے اس بغاوت میں ایک نیا اور خطرناک مزہ مل رہا ہو۔ اس کی نظریں اب پہلے سے زیادہ تیکھی ہو چکی تھیں، جو فضیلت کو یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ اس نے شیر کو چھیڑ کر اپنی مشکلیں کم نہیں بلکہ بڑھا لی ہیں۔ روہیل کے چہرے پر پھیلی وہ پر اسرار سی مسکراہٹ تھپڑ کی تپش سے غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک گہری سیاہ نفرت نے لے لی۔ اس نے اپنی انگلیاں سختی سے فضیلت کے جبڑے پر جمائی اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے ایک وحشیانہ لہجے میں غرائی۔ کون سی دشمنی؟ تم پوچھ رہی ہو کہ کون سی دشمنی تھی؟ اس نے اسے ایک جھٹکے سے صوفے کی پشت سے لگایا اور اس کے چہرے کے اتنا قریب ہوا کہ فضیلت کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ تمہارے باپ اور بھائیوں نے سفید پوشی کی چادر اوڑھ کر جو خون چھپائے ہیں، کیا تمہیں ان کی خبر نہیں؟ آج سے 10 سال پہلے اسی حویلی کے دروازے پر میرے چچا اور 2 بھائیوں کی لاشیں تڑپ رہی تھی اور وہ گولیاں تمہارے اسی معصوم بھائی نے چلائی تھی جسے بچانے کے لیے تم نے آج اپنا سودا کیا ہے۔ فضیلت نے بے یقینی سے سر جھٹکا، اس کی آنکھوں میں لرزش تھی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میرا بھائی ایسا نہیں کر سکتا۔ روہیل نے ایک طنزیہ کہکا لگایا جو کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر فضیلت کے دل پر چوٹ کرنے لگا۔ سچ کڑوا ہوتا ہے فضیلت، تم تو اس وقت بچی تھی، تمہیں تو گڑیوں سے فرصت نہیں ہوگی جب تمہارے خاندان نے ہمارے گھر میں ماتم بچھایا تھا۔ ہم نے بدلے میں تمہارے 5 مرد گرائے، لیکن میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ مجھے وہ وار کرنا تھا جو تمہارے باپ کو جیتے جی مار دے، اور دیکھو آج تم یہاں میرے سامنے میرے نام کی چادر اوڑھے میری قید میں بیٹھی ہو۔ اس نے اس کے چہرے کو مزید سختی سے پیچا۔ تم اس دشمنی کی آخری قسط ہو فضیلت، جسے میں نے بہت ہی مہنگے داموں خریدا ہے۔ اب یہ مت پوچھنا کہ تم یہاں کیوں ہو، بلکہ یہ سوچو کہ اس جہنم میں تمہارا ہر دن تمہارے خاندان کے گناہوں کا کفارہ کیسے بنے گا۔ فضیلت کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر روہیل کی انگلیوں کو بھگونے لگے۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے زمین پھٹ جائے اور وہ اس سچائی کے ساتھ ہی اس میں دفن ہو جائے جس کا بوجھ اب اسے زندگی بھر اٹھانا تھا۔ روہیل نے اس کے جبڑے پر اپنی گرفت آہستہ کی، مگر اس کی نظروں میں موجود زہر کم نہ ہوا۔ اس نے فضیلت کے قریب جھک کر اس کے کان کے پاس انتہائی سرگوشیانہ مگر وحشیانہ لہجے میں کہا، ابھی تو شروعات ہے، بہت جلد تمہیں وہ سب پتہ چل جائے گا جو تمہارے اپنوں نے تم سے چھپا کر رکھا۔ وہ ایک پل کے لیے رکا، پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایسا انکشاف کیا جس نے فضیلت کے ذہن میں دھماکہ کر دیا۔ بس اتنا یاد رکھنا فضیلت، تم بھی اسی حویلی کا خون ہو، تمہاری رگوں میں وہی لہو دوڑ رہا ہے جس نے ہمارے اپنوں کو مٹی میں ملایا۔ یہ سنتے ہی فضیلت کا سر چکرانے لگا۔ اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے موجود زمین یکدم سرک گئی ہو۔ کیا مطلب؟ میں اس حویلی کا خون کیسے ہو سکتی ہوں؟ اس نے ہگلاتے ہوئے پوچھا، مگر اس کے اندر ایک عجیب سا خوف سر اٹھانے لگا۔ روہیل کا یہ جملہ کسی معمہ سے کم نہ تھا جس نے اسے پہلے سے کہیں زیادہ پریشان اور مضطرب کر دیا۔ وہ تو خود کو ایک اجنبی دشمن سمجھ کر یہاں آئی تھی، مگر روہیل کے الفاظ اسے ایک ایسے خونی رشتے کی طرف اشارہ کر رہے تھے جس کا تصور بھی اس کے لیے محال تھا۔ اس کا دماغ سن ہونے لگا۔ کیا اس کے باپ نے اس سے کوئی بہت بڑی حقیقت چھپائی تھی؟ کیا اس کا تعلق واقعی اس حویلی سے تھا، یا جہاں اسے اجنبی اور دشمن بنا کر لایا گیا تھا؟ روہیل اس کی تڑپتی ہوئی حالت دیکھ کر ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پیچھے ہٹا، جیسے اسے فضیلت کی ذہنی اذیت سے دلی سکون مل رہا ہو۔ اس نے فضیلت کو اسی بے یقینی کے سمندر میں ڈوبتا ہوا چھوڑا اور خود کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ فضیلت ساکت بیٹھی اپنی ہستی کے اس نئے اور ہولناک پہلو کے بارے میں سوچ کر ہی لرز رہی تھی۔ 2 دن تک اس پر اس کمرے کے دروازے بند رہے، جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کسی گناہ کی نشانی ہو جسے اندھیروں میں چھپا دیا گیا ہو۔ ان 48 گھنٹوں میں نہ کسی نے اس کے کھانے کی خبر لی اور نہ ہی کسی نے پیاس سے سوکھتے اس کے گلے کی پرواہ کی۔ فضیلت بھوک اور نکاہت سے نڈھال ہو کر صوفے پر فرش پر آ گری، اس کا وجود جیسے پگھل رہا تھا۔ دوسرے دن کی آدھی رات بیت چکی تھی جب کمرے کا دروازہ بھاری تالا کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ کھلا۔
रोहेल, जो शायद अब तक उसे अपनी अना की भट्टी में जलता छोड़कर मुतमईन था, अंदर दाखिल हुआ। कमरे की घुटन और खामोशी में फजीलत की तेज और बेरब्त सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। वो फर्श पर बड़ी बुखार की तपिश से तड़प रही थी। उसका सफ़ेद चेहरा तिमतिमा रहा था और होंठ प्यास से सफ़ेद पड़ चुके थे। वो बुखार की शिद्दत में हंसियानी कैफियत का शिकार थी और नीम आंखों से उसे देखकर किसी अनजाने खौफ से थरथरा रही थी। उसके मुंह से बेरब्त लफ्ज़ निकल रहे थे। बाबा, भाई, मुझे बचा लें, मैं इस हवेली का खून नहीं हूँ, मुझे घर जाना है। वो जैसे होशो हवास से बेगाना होकर अपनी ही हस्ती की सच्चाई ढूंढने की कोशिश कर रही थी। रोहेल ने जब करीब आकर उसके माथे को छुआ तो उसकी अपनी पोरें जलने लगी। उसकी दुश्मनी और नफरत के बावजूद भी फजीलत की ये बेबसी और हालत ज़ार देख कर रोहेल के चेहरे पर एक पल के लिए लर्जिश आई, जैसे उसे एहसास हुआ हो कि उसने इंतकाम की आग में उस मासूम को ज़रूरत से ज़्यादा ही झोंक दिया है। वो वहीं उसके पास घुटनों के बल बैठ गया, जबकि फजीलत बुखार में तब्दी हुई अभी वही मुअम्मा दोहरा रही थी जिसने उसे जीते जी मार दिया था। रोहेल ने जब उसकी तपती हुई पेशानी और सूखे हुए लब देखे तो उसे पहली बार अपनी शिद्दत का एहसास हुआ। वो तेज़ी से उठा और कुछ ही देर में खाने की ट्रे और नरम और मुलायम रेशमी लिबास लेकर वापस आया। उसने वो कपड़े सोफे पर रखे और फजीलत की तरफ बढ़ा, जो 2 दिन की भूख और बुखार की वजह से अब एक साया बनकर रह गई थी। उसकी आंखें हलकों में धंस चुकी थी और वो इतनी कमज़ोर लग रही थी कि हिलना भी महाल था। उठो फजीलत, कुछ खा लो, उसने नरमी से कहा, मगर फजीलत ने सिर्फ एक बेबस नज़र उस पर डाली और दोबारा आंखें मूंद लीं। उसकी हालत देखकर रोहेल से रहा न गया। उसने झुककर उसे नहायत ही एहतियात से अपनी गोद में उठाया, जैसे कोई किसी नाजुक कांच के खिलौने को संभालता है। वो उसे लेकर बिस्तर पर बैठ गया, उसे सहारा देकर बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी आगोश में बिठा लिया। उसने चम्मच में थोड़ा सा शोरबा लिया और उसे ठंडा करके उसके लबों से लगाया। फजीलत ने हिचकिचाहट में मुंह फेरना चाहा, मगर रोहेल का लहजा अब बदला हुआ था। जिद मत करो, तुम्हारा जिस्म साथ छोड़ रहा है। वो उसे बिल्कुल बच्चों की तरह एक एक नवाला अपने हाथों से खिलाने लगा। बुखार की तपिश अभी उसके वजूद से रोहेल के हाथों में मुंतकिल हो रही थी, मगर उस वक्त रोहेल की आंखों में वो दरिंदगी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा तहफ़्फ़ुज़ था। फजीलत की नकाहत के बायस उसके चौड़े सीने पर टिकाए नीम व आंखों से उसे देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो शख्स उसे इस हाल तक लाया था, वही अब इतनी ममता और प्यार से उसे ज़िंदगी की तरफ वापस क्यों ला रहा है। वो इतनी निढाल थी कि उसके हिसार से निकलने की सकत भी उसमें बाकी नहीं रही थी। फजीलत की अकल साकित थी और सोचने समझने की सलाहियत जैसे बुखार की तपिश में ही पिघल चुकी थी। वो जो 2 दिन से उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही थी, अब उसी के मजबूत बाजुओं के हिसार में बैठी थी। नकाहत इतनी ज़्यादा थी कि उसे अपना सर उठाना भी बोझ लग रहा था। इसीलिए उसने बेबसी से अपना माथा रोहेल के कंधे पर टिका दिया। जब रोहेल ने नहायत ही नरमी से नवाला उसके लबों के करीब किया तो उसने बगैर किसी मज़ाहमत के अपना मुंह खोल दिया। उसे खुद हैरत हो रही थी कि उसके अंदर का खौफ और नफरत उस वक्त कहाँ सो गए थे। वो खामोशी से किसी मसहूर कुन कैफियत में उसके हाथों से खाना खाती रही। रोहेल का हर लम्स, जो पहले उसे वहशियाना लगता था, अब उसकी ठंडी पोरों को तपते हुए बुखार में सुकून दे रहा था। उसके जहन में सवालात का शोर था। क्या ये वही शख्स है जिसने उसे बालों से पकड़कर घसीटा था? क्या ये वही है जिसने उसके बाप की अना को खाक में मिलाया? मगर उस वक्त रोहेल की खामोशी और उसका धीमे अंदाज में खाना खिलाना फजीलत को एक अजीब सी उलझन में डाल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस शख्स से नफरत करे या उस लम्हाती तहफ़्फ़ुज़ पर उसका एहसान माने। खाना खाते हुए जब उसकी नज़रें रोहेल के चेहरे पर पड़ी तो उसे वहाँ इंतकाम की बजाय एक गहरी थकन और शायद एक अनजानी सी हमदर्दी नजर आई। वो निढाल सी उसके सीने से लगी रही, जैसे उस वक्त पूरी दुनिया में यही एक जगह थी जहाँ वो गिरने से बच सकती थी। खाना खिलाने के बाद रोहेल ने उसे बुखार की दवा दी, जिसका कड़वा जायका फजीलत के हलक में उतरते ही जैसे उसके सोए हुए हवास को बेदार कर गया। थोड़ी देर बाद जब दवा ने असर किया और बुखार की तपिश कुछ कम हुई तो फजीलत को होश आने लगा। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो रोहेल की आगोश में सिमटी बैठी है, उसकी आंखों में वही पुरानी नफरत और खौफ की चिंगारी दोबारा दहक उठी। उसने पूरी कुव्वत जमा की और रोहेल के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। छोड़े मुझे, दूर हटे मुझसे। उसकी आवाज़ नकाहत के बावजूद गुस्से से भराई हुई थी। वो लड़खड़ाती हुई उसकी गोद से निकलकर बिस्तर के दूसरे कोने में जा दबकी और अपने बिखरे बालों को समेटते हुए उसे किसी जख्मी हिरनी की तरह घूरने लगी। आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की?
وہ ہانپتے ہوئے چلائی۔ اس کی آنکھیں آنسو سے لبریز تھیں مگر لہجے میں بغاوت تھی۔ پہلے آپ نے مجھے ذلیل کیا، میرے باپ کی عزت مٹی میں ملائی، مجھے بھوکا پیاسا اس کمرے میں قید رکھا، اور اب یہ ہمدردی کا ناٹک۔ مجھے مار کیوں نہیں دیتے؟ اس طرح تڑپا کر مارنے سے بہتر ہے کہ میرا گلا ہی گھونٹ دیں۔ اس نے تکیہ اٹھا کر روہیل کی طرف اچھالا۔ اس کے اندر کا سارا درد اور غبار ایک ساتھ باہر نکل رہا تھا۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی، اسے برا بھلا کہہ رہی تھی، جیسے وہ اس سے اس کی ہر تکلیف کا حساب مانگ رہی ہو۔ روہیل خاموشی سے اس کی اس وحشت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی ملال نہیں تھا، جیسے وہ جانتا تھا کہ فضیلت کے اندر کا طوفان باہر نکلنا کتنا ضروری ہے۔ فضیلت کی تمام تر وحشت اور جھگڑنے کی کوششوں کے سامنے روہیل بالکل ساکت رہا، جیسے وہ اس کے ہر وار کو اپنے اندر جذب کر لینے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ جب اس کی چیخیں سسکیوں میں بدل گئیں اور نکاہت نے اسے دوبارہ گرنے پر مجبور کیا تو روہیل نے کوئی بات کیے بغیر ہی نہایت ہی دھیرے سے اسے دوبارہ اپنی گرفت میں لیا اور اپنے چوڑے سینے سے لگا لیا۔ اس کا یہ انداز اتنا غیر متوقع اور پرسکون تھا کہ فضیلت کے اٹھے ہوئے ہاتھ اس کے سینے پر ہی جم کر رہ گئے۔ اس نے اسے اتنی مضبوطی اور نرمی کے امتزاج سے اپنے حصار میں لیا تھا کہ فضیلت کو اپنی روح تک میں ایک عجیب سی لرزش محسوس ہوئی۔ وہ جو ابھی اسے دور دھکیل رہی تھی اب اس کی قمیص کو مٹھیوں میں بھینچ کر اس کے سینے میں سر چھپا گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ روہیل نے اپنا ایک ہاتھ اس کے سر پر رکھا جہاں بخار کی تپش اب بھی محسوس ہو رہی تھی اور دوسرا اس کی کمر پر جماتے ہوئے اسے خود میں بھینچ لیا۔ کمرے کی خاموشی میں فضیلت کی ہچکیاں اور روہیل کی دل کی دھڑکنیں ایک ہو رہی تھی۔ اس لمحے نہ کوئی دشمنی تھی اور نہ ہی کوئی بدلہ اور نہ ہی ماضی کے وہ خونی قصے۔ وہاں صرف دو وجود تھے جن میں سے ایک ٹوٹ چکا تھا اور دوسرا اسے بکھرنے سے بچانے کی ناکام سی کوشش کر رہا تھا۔ فضیلت کو لگا جیسے اس کا سارا غصہ اور ساری ہمت اس شخص کی تپش میں پگھل کر بہہ گئی ہو اور وہ چاہ کر بھی اب اس حصار سے نکلنا نہیں چاہتی تھی۔ روہیل نے جب محسوس کیا کہ فضیلت کی ہچکیاں اس کے سینے میں مدغم ہو رہی ہیں تو اس نے اس کے چہرے کو نہایت ہی آہستگی سے اوپر اٹھایا۔ فضیلت کی بوجھل پلکوں سے آنسو ابھی بھی لڑیوں کی صورت بہہ کر اس کے رخساروں کو بھگو رہے تھے مگر اب ان آنسو میں وہ پہلے والی وحشت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی سپردگی تھی۔ روہیل اسے پرسکون کرنے کے لیے خاموشی سے اس کے لرزتے ہوئے لبوں کی سمت چکا۔ اس کا یہ لمس اتنا دھیما اور گہرا تھا کہ فضیلت کا سارا وجود ایک پل کے لیے ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل نکل رہے تھے مگر اس کے ہاتھ جو ابھی کچھ دیر پہلے اسے دور دھکیل رہے تھے اب خود بخود حرکت میں آئے۔ اس نے اپنی کانپتی ہوئی انگلیاں روہیل کے گھنے بالوں میں پھیرنا شروع کر دیں۔ وہ دونوں اس وقت ایک ایسی کیفیت میں تھے جہاں لفظ اپنی اہمیت کھو چکے تھے۔ فضیلت کو لگ رہا تھا جیسے وہ اس شخص کے ساتھ صرف اپنا دکھ نہیں بلکہ وہ برسوں کی تنہائی بھی بانٹ رہی ہے جس کا ذکر روہیل نے دشمنی کے نام پر کیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے وجود سے اس اذیت کا مداوع کر رہے تھے جو ان کے خاندانوں نے ایک دوسرے کو دی تھی۔ فضیلت کی بند آنکھوں سے گرنے والا ہر آنسو جیسے اس خونی تاریخ کا گفارہ بن رہا تھا اور روہیل کی غربت اسے احساس دلا رہی تھی کہ اس سنگ دل شخص کے اندر بھی ایک تنہائی کا ایک ایسا ہی صحرا آباد ہے جیسا آج اس نے اپنے لیے محسوس کیا تھا۔ اس خاموش کمرے میں وہ دونوں ایک دوسرے کے زخموں کو چھو رہے تھے اور دشمنی کی دیواریں ان کے درمیان آہستہ آہستہ گرتی محسوس ہو رہی تھیں۔ فضیلت نے کانپتے ہاتھوں سے اور اپنے پوروں سے جب روہیل کی شرٹ کے بٹنوں کو چھوا تو اس کے اندر کی ساری جھجک اور ڈر جیسے بخار کی تپش میں پگھل کر بہہ گئے۔ اس نے ایک ایک کر کے بٹن کھولے جیسے وہ اس کی دشمنی کی آخری پرت کو بھی ہٹا دینا چاہتی ہو جو ان کے درمیان حائل تھی۔ روہیل نے اس کی اس جسارت پر کوئی اعتراض نہ کیا بلکہ اس کی آنکھوں میں اترتی سرخی اور گہری ہوتی سانسیں فضیلت کو یہ بتا رہی تھی کہ وہ اس خاموش بغاوت میں برابر کا شریک ہے۔ روہیل نے اسے بستر کے نرم ریشمی غلاف پر لٹایا اور خود اس کے وجود پر ایک سائے کی طرح چھا گیا۔ فضیلت کی بند آنکھوں کے گوشوں سے ابھی آنسو ڈھلک کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے مگر اس کے ہاتھ روہیل کے چوڑے شانوں پر جم چکے تھے۔ روہیل نے اس کے ماتھے سے لے کر اس کی آنکھوں تک ہر اس جگہ کو اپنے لبوں سے چھوا جہاں آنسوؤں کی نمی تھی، جیسے وہ ان تمام دکھوں کو چن لینا چاہتا ہوں جو اس نے اسے ہمیشہ پچھلے 2 دنوں میں دیے تھے۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ان کے سائے دیواروں پر لرز رہے تھے۔ فضیلت کو محسوس ہو رہا تھا کہ روہیل کی وہ سختی، وہ درندگی اور وہ انتقام کی آگ اب ایک تڑپتی ہوئی چاہت میں بدل چکی ہے۔ اس نے فضیلت کے گال پر اپنی گرفت مضبوط کی اور اس کی گردن کے پاس اپنی سانسوں کی تپش بکھیرتے ہوئے اسے اپنی آغوش میں ایسے بینچ لیا جیسے وہ اس کی روح کے اندر اتر جانا چاہتا ہو۔ باہر کی دنیا، وہ پرانی دشمنی، وہ خونی قصے اور وہ حویلی کا خون ہونے والا معمہ
سب کچھ اس وقت اس کمرے کی دیواروں کے باہر ہی رہ گیا تھا۔ وہاں صرف دو دبتے ہوئے وجود تھے جو ایک دوسرے کی قربت میں پناہ ڈھونڈ رہے تھے۔ فضیلت نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی اور خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے اس نے پہلی بار یہ محسوس کیا کہ شاید یہ قید اس کی زندگی کی سب سے بڑی رہائی ثابت ہونے والی ہے۔ رات کا سناٹا ان کے عجیب اور گہرے رشتے کا گواہ بن گیا، جہاں نفرت کی جگہ ایک ایسی بے نام سی ضرورت نے لے لی تھی جسے دونوں ہی لفظوں نے بیان کرنے سے قاصر تھے۔ روہیل کی سانسیں فضیلت کے چہرے پر تپش بکھیر رہی تھی اور فضیلت نے ہار مانتے ہوئے اپنی آنکھیں موند لی تھیں، جیسے اس نے خود کو اسی طوفان کے حوالے کر دیا ہو۔ لیکن ٹھیک اسی لمحے جب ان کے درمیان فاصلے ختم ہونے کو تھے، روہیل اچانک رک گیا۔ اس کے وجود میں ایک عجیب سی سختی آئی اور اس نے جھٹکے سے خود کو فضیلت سے الگ کر لیا۔ فضیلت نے حیرت اور ادھورے پن کے احساس سے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ روہیل بستر کے کنارے بیٹھا اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پھر وہی کرخدگی اور بے نیازی واپس آ چکی تھی جو وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے موم کی طرح پگھل رہا تھا، اب پتھر کا بت بن چکا تھا۔ تم کیا سمجھتی تھی فضیلت؟ اس نے مڑے بغیر نہایت ہی سرد اور کاٹدار لہجے میں کہا۔ میں تمہیں اپنا کر یہ دشمنی ختم کر دوں گا۔ تم اس حویلی کا وہ خون ہو جس سے مجھے نفرت ہے، اور میں تمہارے ساتھ کوئی بھی تعلق بنا کر خود کو ناپاک نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے الفاظ کسی خنجر کی طرح فضیلت کے دل میں اترے۔ وہ اسے اسی حال میں ادھورا اور ذہنی طور پر بھی بکھرا ہوا چھوڑ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور پیچھے سے دروازہ بند ہونے کی بھاری آواز گونجی۔ فضیلت بستر پر ساکت پڑی رہی۔ اس کے ہاتھ اب بھی تکیے کو بھینچے ہوئے تھے جہاں چند لمحے پہلے روہیل موجود تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کی جیت تھی یا ہار۔ روہیل کا اس طرح اس کے قریب آ کر دور چلے جانا اسے جسمانی اذیت سے کہیں زیادہ ذہنی کرب میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دماغ سن تھا۔ کیا روہیل واقعی اس سے نفرت کرتا تھا یا وہ خود کو کسی بہت بڑے گناہ سے بچا رہا تھا؟ وہ ادھورے پن کی اس اذیت میں تڑپنے لگی، جبکہ باہر کالی رات کا سناٹا اسے چڑھانے لگا تھا۔ دن گزرتے گئے حویلی کی اس گھٹن زدہ خاموشی میں فضیلت کے جذبات ایک عجیب رخ اختیار کرنے لگے۔ روہیل کا وہ تضاد جو کبھی اس کا بے پناہ خیال رکھنا اور کبھی یکدم پتھر بن کر دور ہو جانا، فضیلت کے دل میں اس کے لیے نفرت کی جگہ ایک تڑپ پیدا کرنے لگا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آہٹ پر چوک جاتی اور اس کی ایک نظر کی منتظر رہنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص سے محبت کیسے کر سکتی ہے جس نے اسے برباد کیا، مگر دل اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ ایک دوپہر جب حویلی میں سکوت طاری تھا، فضیلت اپنی ساس روہیل کی والدہ کے پاس دالان میں جا بیٹھی۔ وہ تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی سنجیدگی تھی جو برسوں کے دکھوں کا پتہ دیتی تھی۔ فضیلت نے ہمت جمع کی اور دبی آواز میں پوچھا، امی جی مجھے بس اتنا بتا دیں کہ وہ کون سی دشمنی تھی جس کی بھیٹ مجھے چڑھایا گیا؟ روہیل کہتے ہیں میں اسی حویلی کا خون ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے بابا نے تو مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا۔ روہیل کی والدہ کے ہاتھ میں چلتی تسبیح ایک پل کے لیے رک گئی۔ انہوں نے سر اٹھا کر فضیلت کی معصوم اور سوالیہ آنکھوں میں دیکھا۔ ان کی اپنی آنکھوں میں ایک گہرا دکھ لہرایا۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور نظریں جھکا لیں۔ بیٹی، یہ وہ زخم ہے جنہیں کریدا جائے گا تو پورا خاندان لہو لہان ہو جاتا ہے۔ یہ دشمنی نہیں ہے، نہ کہ وہ آگ ہے جس نے دونوں طرف کے نوجوانوں کو نگل لیا۔ انہوں نے رک کر دوبارہ تسبیح شروع کر دی۔ فضیلت نے تڑپ کر ان کا ہاتھ تھاما، پر امی جی میرا کیا قصور ہے؟ مجھے تو سچ جاننے کا حق ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور فضیلت کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، مگر ان کے لہجے میں ایک اٹل فیصلہ تھا۔ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی فضیلت۔ یہ سچ جب بھی تمہارے سامنے آئے گا روہیل کی زبان سے ہی آئے گا۔ وہی اس کہانی کا انجام جانتا ہے اور وہی تمہیں بتائے گا کہ تم اسے لے کر یہاں وہ تمہارا اپنا بدلہ پورا کرے گا یا اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اسے وہی الجھنوں کے سمندر میں چھوڑ کر چلی گئیں، جبکہ فضیلت وہیں بیٹھی سوچتی رہ گئی کہ وہ کون سا راز ہے جو روہیل کے سینے میں دفن ہے اور اسے بتانے سے روک رہا ہے۔ وہ اب پہلے سے کہیں زیادہ پریشان اور بے چین ہو چکی تھی۔ ایک شام جب فضیلت حویلی کے پچھلے حصے میں تنہا کھڑی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی، ایک بوڑھی ملازمہ جو برسوں سے اس خاندان کی وفادار تھی اس کے قریب آئی۔ اس کی آنکھوں میں فضیلت کے لیے ہمدردی اور چھپا ہوا ایک گہرا راز تھا۔ بی بی، تم کیوں اتنی پریشان ہو؟ اس نے دبی ہوئی آواز میں پوچھا، جیسے اسے ڈر کر ہو کہ کوئی سن نہ لے۔ فضیلت نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ خالہ مجھے کوئی کچھ نہیں بتاتا۔ روہیل کہتے ہیں میں اس حویلی کا خون ہوں۔ میری ساس کہتی ہیں کہ یہ انا کی جنگ ہے۔ آخر سچ کیا ہے؟ ملازمہ نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ایک لمبی آہ بھر کر بولنا شروع کیا۔ بی بی، تمہاری ماں وہ کوئی پرائی نہیں تھی، وہ اس حویلی کی بیٹی اور روہیل کے بابا کی اکلوتی بہن یعنی روہیل کی پھپھو تھی۔ فضیلت کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا میری ماں یہاں کی بیٹی تھی؟
ہاں بیبی، تمہارے باپ اس وقت اس حویلی میں منشی کا کام کرتے تھے۔ تمہاری ماں کو ان سے محبت ہو گئی اور تمہارے باپ انہیں یہاں سے بھگا کر لے گئے۔ اس گھر کی غیرت پر ایسا داغ لگا کہ اسفند صاحب روہیل کے بابا نے قسم کھائی تھی کہ وہ اس بے عزتی کا بدلہ خون سے لیں گے۔ اسے بھاگ کر کے جانے والی شادی نے اس دشمنی کی بنیاد رکھی جس میں دونوں کی طرف کے سکیے گئے جوان مارے گئے، اور آج روہیل نے تمہیں یہاں لا کر وہی پرانا حساب برابر کیا ہے۔ تمہارے بابا نے تمہیں کبھی نہیں بتایا کہ تمہارا ننھیال یہی حویلی ہے۔ یہ سچائی فضیلت کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ اسے اب سمجھ آیا کہ روہیل کیوں اسے حویلی کا خون کہہ کر طنز کرتا تھا اور کیوں اس کے قریب آ کر بھی اسے ادھورا چھوڑ دیتا تھا۔ وہ اپنی ہی ماں کے بھائیوں کے گھر میں ایک قیدی بن کر آئی تھی، اور جس شخص سے اسے محبت ہو رہی تھی وہ رشتے میں اس کا پھوپھی زاد بھائی تھا، جو اسے صرف اپنے خاندان کی تذلیل کا بدلہ لینے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ فضیلت کا سر چکرانے لگا اور وہ وہیں دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ اسے لگا جیسے اس کی پوری زندگی ایک جھوٹ پر مبنی تھی، اور اب وہ ایک ایسی دلدل میں ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس انکشاف نے فضیلت کی روح تک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس رات وہ سو نہ سکی اور بے چین ہو کر کمرے سے متصل بالکنی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، مگر فضیلت کی زندگی کے اندھیرے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ اپنی ماں کے بارے میں سوچ رہی تھی، اس حویلی کے بارے میں، اور روہیل کی اس نفرت کے بارے میں جو اب اپنی ہی قسمت لگ رہی تھی اسے۔ اسی اثنا میں روہیل کمرے میں داخل ہوا۔ اسے بیلکنی میں کھڑے دیکھ کر اس کے قدموں کی چاپ دھیمی ہو گئی۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا اس کے پیچھے آیا، اور اس سے پہلے کہ فضیلت مڑ کر دیکھتی، روہیل نے اپنے دونوں بازو اس کے گرد حمائل کر کے اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ فضیلت کا وجود ایک لمحے کے لیے لرز گیا، مگر اس نے مزاحمت نہیں کی۔ روہیل نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا اور اس کے کان کے پاس دھیمے لہجے میں کہا، بہت دیر سے یہاں کھڑی ہو، کیا سوچ رہی ہو؟ فضیلت کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ پھر روہیل نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی اور اسے فضیلت کے سامنے کھول دیا۔ چاندنی کی روشنی میں ایک انتہائی خوبصورت اور نفیس سونے کی چین چمک رہی تھی، جس کے لاکٹ پر بہت نفاست سے دو حروف ہتہجی ایک دوسرے میں پیوست تھے، رے اور فے، روہیل اور فضیلت کے ناموں کے پہلے حروف۔ فضیلت یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کا سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گیا۔ جس شخص نے اسے دشمنی کی بھیٹ چڑھایا، جو اسے ادھورا چھوڑ کر چلا گیا، وہ آج اتنی خوبصورت نشانی اسے دے رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے بمشکل سرگوشی کی۔ روہیل نے چین اس کے گلے میں پہناتے ہوئے کہا، یہ وہ رشتہ ہے جسے میں نے خود تسلیم کیا ہے۔ خاندانوں کی دشمنی سے ہٹ کر یہ تمہارے لیے ہے۔ فضیلت نے کانپتے ہاتھوں سے لاکٹ کو چھوا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص کی نفرت پر یقین کرے یا اس محبت پر جو اس وقت وہ جتا رہا تھا۔ اس کی حیرت اب ایک میٹھی سی الجھن میں بدل رہی تھی، اور بیلکنی کی اس تنہائی میں وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے تھے۔ فضیلت کی حیرت کو دیکھتے ہوئے روہیل نے اسے مزید اپنی گرفت میں لیا اور اس کی گردن پر جھک کر نہایت ہی والہانہ لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں تم سب جان چکی ہو فضیلت۔ تمہیں لگ رہا ہوگا کہ میں نے صرف اپنا بدلہ لیا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ جس دن سے تمہیں پہلی بار میں نے دیکھا تھا، میں اپنی انا اور یہ دشمنی ہار گیا تھا۔ میں نے تمہیں یہاں لا کر اپنے خاندان کا بدلہ تو پورا کر لیا، لیکن اب میں تمہیں اپنی زندگی بنا کر اس دشمنی کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا چاہتا ہوں۔ فضیلت نے مڑ کر روہیل کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب نفرت کا نام و نشان نہ تھا، صرف سچائی اور محبت کی چمک تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ روہیل کے چہرے پر رکھے اور روتے ہوئے مسکرا دی، میں نے سوچا تھا آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن اب مجھے سمجھ آیا کہ آپ بھی اسی تکلیف سے گزر رہے تھے جس سے میں گزر رہی تھی۔ اگلی صبح حویلی کا منظر بدلا ہوا تھا۔ روہیل نے سب کے سامنے فضیلت کا ہاتھ تھاما اور اپنے والد اسفند صاحب کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا کہ فضیلت اب صرف اس کی بیوی ہی نہیں بلکہ اس گھر کی عزت ہے، اور اس کے ساتھ ہونے والی کسی بھی زیادتی کو وہ برداشت نہیں کرے گا۔ اسفند صاحب جو برسوں سے اس دشمنی کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے، اپنے بیٹے کی آنکھوں میں فضیلت کے لیے محبت دیکھ کر پگھل گئے۔ انہوں نے فضیلت کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنی بیٹی تسلیم کر لیا۔ کچھ دن بعد روہیل خود فضیلت کو لے کر اس کے مائکے گیا، جہاں اس کے باپ اور بھائی اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ روہیل نے اس کے سامنے جھک کر معافی مانگی اور دشمنی کی دیواروں کو گرا کر رشتوں کا ایک نیا پل تعمیر کیا۔ فضیلت کے باپ کی آنکھوں میں پچھتاوے اور سکون کے آنسو تھے کہ ان کی بیٹی نے وہ کر دکھایا جو برسوں کی بندوقیں نہ کر سکی۔ حویلی میں اب ماتم یا غصے کی آواز نہیں بلکہ قہقہوں کی گونج تھی۔ روہیل اور فضیلت نے مل کر اس پرانی خونی تاریخ کو ختم کیا اور محبت کی ایک ایسی داستان رقم کی جس نے ثابت کر دیا کہ خون کا بدلہ خون نہیں بلکہ محبت سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ وہ دونوں بیلکنی میں کھڑے ڈھلتے سورج کو دیکھ رہے تھے، جہاں اب کوئی خوف نہیں تھا، صرف ایک نئی اور خوبصورت زندگی کی شروعات تھی۔